إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وعبده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ یہود چونکہ دعویٰ رکھتے تھے کہ وہی اللہ کی محبوب امت ہے، نبیوں کی اولاد ہے اور اللہ کو اپنے بیٹوں کی طرح پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے اس طرح محبوب ہیں جس طرح بیٹے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب وہاں دے دیا کہ پھر تمہیں عذاب کیوں دیتے ہیں، دنیا کے بدترین عذاب تمہیں اس نے دیے، کوئی بیٹوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ نبی ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، اور یہ ہادو جب اللہ پاک استعمال کرتا ہے ان کے لیے، اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، یہودی کہلانا پسند کرتے ہو، میں نے تمہیں مسلمان بنایا تھا، مجھے ایک مسلمان امت چاہیے تھی، امت مسلمہ چاہیے تھی، اور تم نے اس کو محدود کر کے ایک خاص فرقے میں محدود کر لیا، لہذا ہم تم کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں اور امت مسلمہ جو ہے وہ بپا کرتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں۔ اور یہ اسی کا کمال ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ ہمیں مسلم تسلیم کرتا ہے، ایک بہت بڑی بات کہ آپس میں ہم جو کچھ ہیں جس طرح سے ہم کٹ پھٹ گئے ہیں آپس میں، اس کے باوجود بطور مسلم اگر دنیا میں کسی کی پہچان ہے تو وہ انگلی ہماری طرف اٹھتی ہے، ہم مسلمان، اتنے مسلم جو ہے وہ مسلم کنٹریز ہیں، اتنے مسلمان ممالک ہیں، تو ان معنوں میں واقعتاً ہم انشاءاللہ اسی طرح قیامت تک ہم ہی امت مسلمہ رہیں گے، اسی لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن کر رہ گئے ہو، اگر تمہیں یہ زعم ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو، اللہ کے ولی ہو، دوست ہو، تو دوست کے گھر جانا پسند کرتا ہے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، یہودی وفد سامنے بیٹھا ہوا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اندر سے یہ بات کہہ رہے ہو، سچے ہو، تمہارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو، جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم ہی ہدایت یافتہ ہو، تو کرو ابھی تمنا موت کی کرو، تاکہ تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے۔ اور اللہ پاک چیلنج کر کے کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور سورہ بقرہ میں فرمایا لَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز اس کی تمنا نہیں کرے گا، اور دونوں جگہ اس کی وجہ یہ کی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہوا ہے سامان، یہ اس سے ڈر رہے ہیں، پتہ ہے، یعنی جس بندے کا ایمان بالآخرہ نہیں ہوتا وہ دلیر ہوتا ہے، ہر کسی کے گلے پڑتا پھرتا ہے، مارنے مرنے پہ تلا رہتا ہے، اس کی بجائے جس بندے کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے، اسے وہاں کے
اپنے جو بھیجے ہوئے اعمال ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے تو وہ ڈرتا رہتا ہے، شریف بن کے عزت بچا کے گزارا کرتا ہے کہیں مارا ہی نہ جاؤں. بالکل یہود کا یہی معاملہ تھا. یعنی ہمارے معاشرے میں دیکھ بدماش جو ہیں وہ ہاتھ چھوٹے ایسے ہی لیے پھرتے ہیں ٹیٹی، اور شریف آدمی جو مسواک بھی لے کے جاتے وہ ڈرتا ہے کہ کوئی دور سے دیکھے گا تو کہے گا پستول ہے اس کے پاس. یہ نفسیاتی ایک کیفیت ہے کہ انسان اپنے اعمال سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کہا نہیں، اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے. ڈرتے تم اپنے اعمال سے ہو. جو بچہ اسکول نہیں جاتا بستا کہیں پھینک کے بھاگ جاتا اور گھر واپس نہیں آتا اور جھانک جھانک کے دروازے سے دیکھتا، وہ ماں سے نہیں ڈر رہا، اپنے کرتوت سے ڈر ہے. ورنہ ماں تو آپ کو پتہ محبت کرنے والی چیز ہے. تو ان سے کہا گیا کہ تمنا کرو موت کی. انہوں نے نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ تمنا کر دیتے کہ ٹھیک ہے جب مرنا چاہتے، آپ نے فرمایا اسی جگہ مر جاتے. یہ بات ان کو پتا تھی کہ جب کوئی بات اللہ پاک رسول کی موجودگی میں تاکید کے ساتھ کہتا کہ ایسا کرو تو پھر اس کا نتیجہ اسی جگہ نکلتا ہے. اگر وہ کہتے تو اسی جگہ ان کی روحیں قبض کر لی جاتی. وہ نکل گئے نیمے نیمے ہو کے. اللہ پاک نے فرمایا کبھی نہیں کریں. بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اللہ ان ظالموں کی نفسیات سے بڑی اچھی طرح واقف. اس کے بعد پھر وہ فارمولہ عطا کیا جو سب کے لیے، قل ان الموت الذی تفرون منہ. اسے کہہ دو کہ وہ موت جس سے تم رائے فرار اختیار کرتے ہو. عربی میں موت مذکر ہے. ہمارے یہاں موت جو ہے وہ مؤنث ہے. موت آتی، عربوں میں موت آتا ہے. وہ جو فرشتہ ہے ملک الموت، اس کی نسبت سے موت جو ہے وہ، اور حیات جو ہے وہ مؤنث. فإنہ ملاقیکم، یعنی موت یا موت کا فرشتہ، ملک الموت الذی یتوفی، جو تمہیں وفات دے گا. تو کہا کہ جس موت سے تم رائے فرار اختیار کرو. ہم یہ دوائیاں کھاتے ہیں، میڈیسنز لیتے ہیں ہم لوگ. کیوں لیتے ہیں؟ مر نہ جائیں. کشتے کھاتے ہیں، احتیاطیں کرتے ہیں، یہ سب اس لیے کہ کہیں مر نہ جائیں. احتیاط کام نہیں آئے گی. احتیاط اپنی جگہ پہ ہے اور موت کا فیصلہ اپنی جگہ پہ. اکثر و بیشتر جو بندہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے اسے موت اسی فیلڈ میں آتی ہے. ڈرائیور ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، جو لائن مین ہوتے ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا جاب ہوتا ہے لٹکنا، چڑھنا، تاریں جوڑنا، لیکن اکثر و بیشتر یہ اسی طرح بجلی سے پھر چمٹ کر مرتے ہیں. جو جس فیلڈ کا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے اسی مرض میں مرتا ہے. بلڈ کینسر کا بلڈ کینسر میں، دماغی امراض کا نیورو سرجن ہے اس مرض میں. یہ ساری نشانیاں. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کرے گا. تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اس کی. اس کو بتا دیا گیا ہے کہ کہاں کس جگہ ملاقات کرنی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس ہستی کے سامنے پیش ہوگے کہ جو اس چیز کو بھی جانتی ہے جسے تم جانتے ہو. یہ شہادہ ہے. اور غیب، عالم الغیب اس چیز کو بھی جانتی ہے جو تم سے غیب میں ہے. اللہ سے کچھ بھی غیب میں نہیں. جب اللہ کہتا ہے عالم الغیب تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جاننے والا ہے جو تم سے غیب ہے، جن سے تم نا واقف ہو، تم نہیں جانتے. یہ نہیں کہ اس کے لیے دو جہان ہے، اس کے لیے کوئی دو جہان نہیں، اس کے لیے ایک ہی حاضر ہے. ہمارا مستقبل بھی اس کے لیے حاضر ہے، ہمارا حال بھی حاضر ہے، ہمارا ماضی بھی حاضر ہے، ہمارا قبر کا حوال، برزخ کے حوال، حشر کے حوال، اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کے علم میں اضافہ ممکن نہیں، اس لیے کہ کمی کوئی نہیں. پھر تم اس کے سامنے پیش ہوگی اور وہ پھر حساب کتاب لے گا. یہ بہت بڑی دھمکی ہے.
کہ تم کوئی چیز چھپا نہیں سکو گے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے، کسی پر الزام نہیں رکھ سکو گے، اس لیے کہ وہ ما کننا غائبین، ہم کوئی وہاں سے غائب نہیں تھے، جب یہ معاملہ ہوا ہم دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی بیماری بتائی نا کہ وہ تم کس سے ڈرتے ہو، وہ جو تو بما قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا ہے، تو آگے بھیجنے والے سامان میں تبدیلی کر لو، معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ لیکن نا جس بندے نے پاکستان بہت کچھ بھیجا ہوا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کا سلسلہ قائم کیا ہوا ہوتا ہے، 2-4 کوٹھیاں کرائے پر لگائی ہوئی ہیں، وہ تو ہر فورمین کے، ہر سپروائزر کے، ہر انجینئر کے گلے پڑتا ہے کہ کوئی گل نہیں، ٹرمینیٹ بھی ہو گئے تو وہاں بڑا سامان بنا لیا۔ اور جس غریب کا خرچہ بھی تنخواہ سے چلتا ہے پیچھے، وہ تو ایویں بیچارہ پھر ڈرتا پھرتا ہے نا، نہ بھی قصور ہو تو کہتا ہی ہے واللہ انا غلطان۔ کیوں؟ اس لیے کہ بما قدمت ایدیہم، پیچھے کچھ نہیں بھیجا ہوا، خالی ہاتھوں، قرضہ چڑھا ہوا، یہاں سے جاتا ہے گھر والے کھاتے ہیں۔ تو اس لیے سامان کو تبدیل کر لو تو کیا کیفیت ہوگی۔ صحابی ہیں بڑے مشہور، انہیں نیزہ لگائے تو فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ وہ موت کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ سامان تبدیل ہو گیا نا۔ وہاں بھیجے جانے والے اعمال کی اسکروٹنی کرو، رب کو راضی کرنے والے اعمال بھیجو، لوگوں پر رحم کرو۔ وہ دل جس میں انسانیت کا درد ہو، بلا تفریق مذہب، کسی غریب ہندو پر بھی ظلم ہو تو آپ کا دل پکار کر کے ہے کہ ہاں یہ ظلم، اس کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں، خوش ہو جائے بندہ، چلو ہندو ہے تو 2-4 اور بھی اس کے ساتھ زیادتی کر لیں تو ہمارا دشمن ہے، ایسا نہیں۔ یہ بے انصافی لگا کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں بے انصافی پر، نا انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی۔ تو اعمال تبدیل کر دیجیے، یہ طے کر لیجیے۔ دیکھیں ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح زندگی پھسل رہی ہے، ہمارے دوست احباب، کتنے کلاس فیلوز ہمارے یہاں، ہمارے آفس میٹس کتنے جو ہیں وہ چلے گئے، ڈیڈ باڈیز ہم نے جنازے پڑھے بھیجے، کئی جنازوں میں ہم اکٹھے گئے ہیں، اور پھر وہی دوست جو تھا وہ، کئی مردوں کو اکٹھے غسل دیا ہے، اور پھر وہی بندہ جو ہے وہ مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد پھٹے پر لیٹا ہوا ہے، اور ہم دوسرے دوست پھر اس کو غسل دے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ہوئی ہے اور باقی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا باقی چیزیں ایسے، کسی کو کینسر ہوا ہے کسی کو نہیں ہوگا، کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہوا ہے دوسرا احتیاط کرے نہیں ہوگا، کسی کو نمونیا ہوا کسی کو زندگی بھر نہیں ہوگا۔ لیکن موت ایسی چیز ہے کہ یہ بادشاہ و گدا، امیر غریب، چھوٹا موٹا، ہندو مسلم، سب پر آتی، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو اس سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم ڈریں گے تو یہ آئے گی نہیں، ہم احتیاط سے بھی زندگی گزاریں گے تو جب اس نے آنا ہے تو بے احتیاطی ہو جائے گی۔ بڑے بڑے ماہر ڈرائیوروں کے جو ایکسیڈنٹ وہ انتہائی ہولناک ہوئے، بڑے بڑے ماہر جو پائلٹس تھے 22 سال جن کا تجربہ تھا، ایویں ہی حادثہ ہو گیا بدو بدی۔ تو یاد رکھیں یہ ڈرنے سے لیٹ نہیں ہوتی، اور نہ ڈرنے سے پہلے نہیں آ جاتی کہ چلو اس کو ڈراؤ چل کے پہلے دن، کبھی نہیں، 1 سیکنڈ پہلے نہیں آتی۔ اس کا علاج ڈرنے میں نہیں، اس کا علاج تیاری کرنے میں ہے، دن رات اس کی تیاری کریں۔ ہم تو یہاں ایک جاب کرتے ہیں، دوسرا کرنا منع ہے۔ یورپ میں، جاپان میں تو آپ کو کھلی اجازت، جتنی آپ جان مار سکتے ہیں مارے، 12 گھنٹے ایک جگہ کام کرتے ہیں کیجئے، اس کے بعد اگلی فیکٹری میں گھس جائیے، 2-4 گھنٹے وہاں کر لی، اس کے بعد اگلی میں۔ لوگ 18 گھنٹے، میں جاپان گیا 18 گھنٹے کرتے، اور گھنٹوں کے حساب سے ہی ملتا ہے انہیں۔ یورپ میں غالباً ویکس کے حساب سے ملتا ہے، جاپان میں گھنٹوں کے حساب سے ملتا ہے۔ اسی لیے وہاں آپ موبائل اندر نہیں لے جا سکتے، اس کی لمٹ ہے کہ آپ ڈیوٹی کے دوران کتنے منٹ استعمال کر سکتے، 15 منٹ۔
یا 10 منٹ یا 5 منٹ، اس لیے کہ انہوں نے پیسے دینے نا آپ کو گھنٹوں کے حساب سے. واش روم کی بھئی جو ہے وہ مقدار مقرر ہے کہ اس کے بعد پھر پیسے گرنا شروع ہو جائیں گے آپ کے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہ گھنٹوں میں دیتے ہیں. اور ہمیں تو بھائی سانسوں میں ملنا ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے. شاید وہی سانس فیصلہ کن. اسے کہا نا جو دم غافل سو دم کافر، یعنی حد احتیاط کی. ہمارے یہاں صوفیاء نے جو کام کیا نا بالکل انسانی نفسیات پر آ کر. فقہا نے ہمارے یہاں متکلمین نے جو علم الکلام والے فلسفی ہیں خدا کو دور کر دیا تھا انسانوں سے، اتنا دقیق کر کے وہ سوچتا نہیں، اس کے جذبات کوئی نہیں، بے حس ہے، لا یتغیر، کسی کی نیکی سے خوش نہیں ہوتا، کسی کی بدی پر اسے غصہ نہیں چڑھتا، اپنے حال پہ ہی رہتا ہے بس. وہ ہے لیکن اس کا وجود کوئی نہیں ہے. تو خدا تو پھر انسان کے تصور سے بھی چھین لیا گیا نا. دوسروں نے چلو پتھر کا بنایا سامنے رکھ لیا، ہمارا خیال کا تھا وہ خیال بھی ہم سے چھڑا دیا گیا. صوفیاء نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کو انسان کے ساتھ لا کے بٹھا دیا، انسان کے گھر کا فرد بنا دیا. اس طرح ڈرو سے، گھر کا بڑا سمجھو اسے، کوئی فیصلہ ایسا مت کرو جس سے وہ ناراض ہو جائے. تمہارے گھر کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میں کھاتا نہیں وہ کھلاتا ہے، میں پیتا نہیں وہ پلاتا ہے. اس سطح پر تو کہتے ہیں کہ جو سانس تیری، ایک تو ہم نے نماز سے نماز، کیا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ مسلمان ہیں، زور کی نماز نہیں پڑھی تو آپ نے رینیو نہیں کروایا اپنا لائسنس مسلمانی والا. العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، فرق نماز کا ہے. من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا. کاغذوں میں لکھا رہے گا، شناختی کارڈ میں مسلم، قبر میں سب سے پہلے یہی دیکھا جائے گا. یہی مرحلہ سب سے اہم ہوتا کہ بندے کا تعین ہوتا کہ یہ کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. اس کے بعد پھر فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. اس کو رکھنا کہاں ہے، کس سٹیٹس کے اندر رکھنا ہے. B کلاس دینی ہے، A کلاس دینی ہے، سجین میں لکھنا ہے، علیین میں رکھنا ہے. یہ چند لمحات کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیس سینیڈائی کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن پٹ اپ کیا جاتا ہے. لیکن تعین سب سے پہلے اسی چیز کا کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے. تو وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس تو نے غفلت کی حالت میں لی وہ کافر مری ہے بیچاری. یہ زندگی کیا ہے؟ سانسوں کا نام زندگی. زندگی کا وہ لمحہ جب تو سانس لے رہا تھا وہ حالت کفر میں گزرا ہے، رب سے غافل ہو کر گزرا ہے. وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بعد والا وہ مسلمان ہو. بڑی خوفناک حقیقت. جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا ہو. کہا سانس کہاں پہ، نظر کہاں رکھنی ہے؟ سانس پہ. ہر سانس حالت ذکر میں، اللہ کی یاد میں آئے، دل اس میں اٹکا رہے. یہ کیسے مسلسل آپ دیکھیں ٹوتھ پیسٹ سگنل 2 والی جو ہے اس کے منہ پہ انہوں نے وہ لگائی ہوتی ہے، وہ سرخ اور وہ بلو والی جو دوائی ہے جو نکلتی ہے باہر. آپ اس سر کو کاٹ دیں، نیچے پوری کی پوری ٹیوب وائٹ. جب اس میں سے نکلتی ہے تو وہ دونوں رنگ ساتھ لے کر نکلتی ہے. یہ جو سانس ہے آپ کی، یہاں سے زندگی نکل رہی ہے، وہ یا کفر لے کر نکل رہی ہے یا رب کی یاد لے کر نکل رہی ہے. غالباً ساغر صدیقی نے کی ایک غزل ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ اے عدم کے مسافر ہوشیار، راہ میں زندگی کھڑی ہو. تم تو یہ سمجھے زندگی ختم ہو گئی، نہیں، اصل زندگی جو تمہیں دی جانی ہے آگے.
یہ زندگی کا نہایت معمولی فیز ہے، یہ فری سمپل ہے، اسے خریدنا پڑے گا۔ سیمپل چکھایا گیا ہے، یہ 4 دن کے مزے اولاد کے بیویوں کے، کہا اگر یہ تمہیں پسند آیا ہے مزہ تو پھر دائمی لینا ہے تو قیمت ادا کرو۔ دوائیوں والے آتے ہیں نا، وہ فری سیمپل ڈاکٹروں کو دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سیل کے لکھا ہوتا ہے، ناٹ فار سیل۔ ہر چیز، اخبار بھی آپ کے یہاں پہلا مہینہ فری پھینکتے ہیں وہ، لیکن پھر قیمت دینی پڑتی۔ یہی حال ہے زندگی کا، چکھو۔ تم سمجھتے ہو یہی ہے؟ اور انسان جیسی مخلوق خدا کے بعد اگر یہاں کوئی اہم، فرشتے نہیں، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ، اللہ تو خالق ہے نا، مخلوق میں سب سے اہم ترین، سب سے زیادہ نازک مخلوق جو ہے، سوفسٹیکیٹڈ جو ہے، انتہائی ذہین، سمارٹ کریشن، انسان۔ تخلیق کی صلاحیت اس کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، اعتماد کیا اس پر۔ اس جیسی مخلوق بس اس طرح ہوتی ہے کہ جھٹ گزرا اس کو کوئلہ بنا کے رکھتی، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ پاک کا اپنی ذات کے اوپر اعتماد کہ میں جب چاہوں گا بنا لوں گا۔ یہ جو جھٹ سے مٹی میں ملا دیتا ہے نا اتنی خوبصورت شکلیں، یہ اس کا اعتماد ہے کہ میں جب چاہوں گا بنا لوں گا۔ انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، میں نے کہنا اٹھو ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم تمام اربوں خربوں انسانوں کو بنانا اور ایک انسان کو بنانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان، برابر ہے دونوں۔ میں نے ان کو بھی کن کہنا ہے، میں نے ایک کو بھی کن کہنا ہے، یہ ایک بھی میرے کن کا نتیجہ ہے اور ان اربوں خربوں کی زندگی بھی میرے ایک کن کا ہی نتیجہ، مجھے کوئی ایکسٹرا فیکٹریاں نہیں لگانی۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، سودا ہوگا، زندگی چکھو اور سودا کرو پھر، اور سودے میں جو تم دو گے وہ بھی تمہیں اللہ نے دیے۔ اندازہ کریں ہمارا کچھ بھی نہیں، دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا ہے۔ اللہ ہم تمہیں کیا، ہمارے امت مسئلہ یہ تمہیں کیا پیش کریں، ہم کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سودا کرو، اس زندگی کو میری مرضی کے مطابق گزارو، میں تمہیں وہ زندگی عطا کروں گا جس میں تمہاری مرضی چلے گی۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یہاں تو اشتہا پر پابندی ہے، کسی کو کچھ بھی یہاں حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے، مجھ کو ہم کو تو نہ ملا۔ یہاں تو جس بندے کو پوچھیں وہ یہی کہے گا بس یار وہ فلاں چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی، فلاں چیز میرے ہاتھ سے نکل۔ وہاں فرمایا جو تو چاہے گا وہ وہاں موجود ہوگی، تیری چاہت اللہ کو معلوم ہے۔ وہ جو گلاس پانی کا ملے گا وہ بھی تیری پیاس کو ناپ کر پیک ہوگا، تیری پیاس سے زیادہ نہیں ہوگا، کہ پیاس سے زیادہ جب پانی پینا پڑ جائے بندے کو تو کوفت ہوتی ہے۔ آپ کو چھوٹے سے گلاس کی ضرورت تھی، میں میزبان نے بڑے والا مگا بھر کے آپ کے سامنے پانی کا رکھ دیا، آپ وہ پانی چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، تو آپ کو وہ پورا پینا پڑ گیا، تو جتنی آپ کی پیاس تھی اتنا تو آپ کو مزہ آیا، اس کے بعد والا عذاب ہے۔ کہا ہم تمہیں اتنی بھی کوفت نہیں ہونے دیں گے کہ تیری ضرورت سے زیادہ پانی بھی دیا جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری اشتہا ہے وہ پہلے سے ہم نے تیار کر رکھی ہے، تم سب کی پسند ناپسند ہمیں معلوم ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس کے باوجود ادرز والا اللہ پاک نے سیکشن خالی رکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو طرح طرح کے تمہارے لیے گوشت وَلَحْمِ طَيْرٍ، لیکن اگر تمہارا اچار کھانے پر دل کرتا ہے تو وہ بھی سیکشن رکھا ہوا ہے۔
چٹنی چاہیے تو بھی مل جائے گی. ہوتا ہے نا, ہمیں جب تک وہ اچار چٹنی نہ ہو مزہ نہیں آتا. کہا ہم نے اس کا بھی بندوبست کر رکھا ہے کہ اگر ہمارے والے کے علاوہ اعلیٰ ترین کے علاوہ تم اپنی اور چاہتے ہو وہ بھی تمہیں اس کی اجازت. شرط یہ زندگی اور اس کا سامان ہمیں دے دو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ زندگی جو دائمی زندگی ہے, جس کا نام جنت کی زندگی ہے, اس کے لیے یہ سودا ہے کہ وہ اللہ کو دے دو. اللہ نے کیا کرنا ہے زندگی کو؟ اس زندگی کی جو کمائی کرتے ہو وہ اپنے ہی غریب فقیر عزیزوں میں تقسیم کرو, ان کی ضرورت میں ان کی مدد کرو. یہ امتحان ہے. اللہ دیتا ہے تو پھر کسی غریب کو تمہارے پاس امتحان کے لیے بھیجتا ہے. چیک کرو اس کو, اب اس کی ترقی کرنی ہے یا تنزل کرنا ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر بندہ آتا آپ ہوں گے پہ تو آپ کہتے ہیں اب قسمیں آئی کو نہیں. کہا ٹھیک, کام ہو گیا. اب آپ کے ہر کام میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے, سونا مٹی بننا شروع ہو جاتا ہے, کاروبار میں نقصان ہونا شروع. آپ کہتے ہیں جی کسی نے بندش کر دیو. بھائی تو نے خود بندش کی ہے, وہ دینے والے کو دیتا ہے. تو پتہ نہیں کون سا امتحان ہو. یہاں خرچ کرنا ہے, یہاں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, پیار سے بولنا ہے. تم 4 دن یہاں ہو, یہ تمہارے بول باقی رہ جائیں گے, تم چلے جاؤ گے مٹی ہو جاؤ گے. ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول. تمہیں اپنی اولاد بھی مٹی دے گی, دوست بھی مٹی دیں گے, غیر تو پھر بھی دفنا کر جنازہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں. آخر والے مٹی جتنا قریب ہوتا ہے زیادہ مٹی ڈالتا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا جنید کی قبر پہ لوگ جو بعد میں آئے وہ سائڈوں پہ جو پڑی ہوئی تھی وہ بھی مٹھیاں اٹھا کے تبرکن اس کے اوپر ڈال رہے تھے. یہ مرنے والا قبر میں کیا چین پائے بعد دفن. موت نے دنیا کے دونوں رخ دکھائے بعد دفن. مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے بعد دفن. زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. دبا کے چل دیے وہ قبر میں, دعا نہ سلام. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. جن کے لیے میں نماز چھوڑ کے ان کو راضی رکھنے کے لیے بیٹھا رہتا تھا کہ یار بیٹھا ہوا ہے تو میں نماز کے لیے چلا گیا تو یہ ایزی فیل نہیں کرے گا. کیا ملا ہم سے؟ مٹی. تو یہ زندگی اس سیمپل کو کھا کے مت سمجھے کہ پھر آئے گی, پھر کوئی اور دے جائے گا. نہیں, یہ پھر نہیں, فری میں پھر نہیں ملنی, خریدنی پڑے گی. مال بھی اور جان بھی. یہ اللہ کی سمجھو گے تو اس کی ہدایات کے مطابق استعمال کرو گے. اپنی سمجھو گے تو اپنی مرضی سے. ہمارا سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی سمجھیں. میری زندگی ہے, میں اپنی مرضی نال گزارنی. اٹس مائی لائف, اٹس مائی وائف, میرا قانون چلے گا. حج پر اللہ کہتا ہے یہ تیری بیوی ہے, ہم نے پابندی لگا دی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری بندی ہے, قانون ہمارا چلتا ہے, یہ تمہاری لائف ہے. تمہیں بال مونڈنے سے روک دیا گیا ہے. اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اللہ کی ایکسیس, اللہ کی تو ملکیت تمہاری ذات کے اوپر کیا ہے, کہ اس نے تمہیں انڈر شیو سے بھی روک دیا. باقی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اس لیے حج زندگی میں ایک ہی دفعہ کافی ہے. بندے کا پتر ہو نا تو اس کی ایک ہی ڈوز کافی. نمازیں 5, روزے سال میں 1, زکوٰۃ کا مرحلہ پتہ نہیں آتا ہے, نہیں آتا, دینے والوں میں ہوتا ہے انسان یا لینے والوں میں ہوتا ہے. لیکن حج تو زندگی میں ایک ڈوز ہی انسان کو انسان اس کی حقیقت بتا دیتی ہے کہ تو کیا ہے. تو اس کو اللہ کی سمجھ کر گزارو گے تو اللہ کے احکامات نافذ کرو گے. اپنی سمجھ کر گزارو گے تو قرآن حکیم نے کچھ چھوڑا نہیں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم, باسط بڑھانے تھے, بڑھا رہے ہوں گے آگے. باسط اللہ پاک بڑھانے والا.
قابض ہے، روک، رزق کی بات ہو رہی ہے، روک بھی لیتا ہے کھول بھی دیتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ قابض صرف اللہ، کوئی جادوگر نہیں کہ وہ تعویذ کرے گا اور آپ کا تو رزق جو ہے وہ قبض ہو جائے گا۔ ما یمسک اللہ من رحمت، اللہ جس چیز کو اپنی رحمت کو روک لے کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ، کوئی جس کو اللہ کھول دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو وہ جان جس کو تم نے اپنے قبضے میں لیا، اپنی سمجھ کے گزار رہے تھے۔ اور سورہ واقعہ میں فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ جان ہنسلی پہ آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تمہارا کوئی عزیز ہے، والدہ ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، کوئی عزیز تمہارے سامنے، تمہارا پیارا، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو جب اس پر وہ آثار موت کے طاری ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت اس کے قریب تمہاری نسبت ہم زیادہ ہوتے ہیں، اسے پتہ ہے تم نہیں جانتے، تمہیں نظر نہیں آ رہے ہم، لیکن اس پر آخرت کے حوال کھل گئے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، دیندار ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، دیندار، مقروض، کسی کے دینے ہیں، تو یہ فارسی کا لفظ ہے دیندار، اور دینا اسی سے ہے۔ دین جو ہے یہ قرض ہے، اگر تم کسی کے مقروض نہیں ہو، یعنی یہ زندگی تمہیں قرض نہیں دی گئی تھی، یہ قرض دی گئی ہے، اور قرض کا حکم اللہ نے یہ دیا کہ وقت مقرر کرو۔ اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، ایمان والو جب تم دین دو کسی کو، قرض دو کسی کو، تو ایک وقت مقرر کر لو اور اس کو لکھ لو۔ تو اس نے، جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے نا، اس نے لکھ بھی لی اور طے بھی کر دی ہے کہ میں نے اس بندے کو یہ زندگی اتنے عرصے تک دی، یہ جس طرح چاہے گزار لے اسے۔ اب جب دے دیے، آپ کسی کو پیسے جب ادھار دے دیتے ہیں تو کہیں جا کے بیٹھ کے اڑا دے، آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے جب تک کہ وہ ڈیٹ نہ آئے جس ڈیٹ پہ اس نے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ مداخلت نہیں کرتا۔ آپ بھی کسی کو قرض دے دے، آپ مداخلت نہیں کر سکتے کہ یار آپ نے تو مجھ سے سوزوکی خریدنے کے لیے لیے تھے اور آپ یہاں اس کو اڑا رہے ہیں۔ جی میں نے پیسے آپ نے مجھے دیے ہیں، میں جہاں مرضی کروں، آپ کو اپنی ڈیٹ پر مل جائیں گے، یہ میرا مسئلہ، میں کہاں خرچ کرتا ہوں، آپ کا نہیں۔ اللہ مداخلت نہیں کرتا، مسجد میں گزارنی ہے، سینمے میں گزارنی ہے، کہاں گزارنی ہے، کدھر جا رہا ہے، کون جا رہا ہے بندہ۔ پھر جب وہ واپس لے لے گا تو پھر حساب کرے گا۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، الیوم، جان نکلنے کے وقت سے ہی۔ لوگ کہتے ہیں نا عذاب قبر، میں کہتا ہوں عذاب قبر تو بعد کی بات ہے، موت کے عذاب کی بات کریں ذرا۔ ہر بندہ ایک جیسا نہیں مرتا، باقاعدہ ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اس کی فائل کے مطابق کہ کس کو کس قسم کے فرشتے لینے جائیں گے۔ جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اس سے بہترین فرشتے بھیجے جاتے ہیں اس کے لیے، جو جنت سے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کفن سے پہلے اس کو کفن دے دیا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ماں کے بیٹے تھے، آپ کے لیے شام سے اسپیشل سوٹ بھی آیا کرتا تھا، عطر بھی آیا کرتی، جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ مصعب گزرے، اسلام قبول کر لیا۔ کپڑے اتروا لیے گئے کہ تم کہتے ہو یہ بت نجس ہے اور فلاں ڈھینگ ہے یہ، اور یہ تو یہ بھی کسی نجس کے لباس ہے، اتارو سے۔ ایک چادر کسی نے دی ہے جسے لے کر نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ہے مدینے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، انہی کی شہادت پر یہ افواہ اڑی تھی
میدان احد میں کہ حضور شہید ہو گئے ہیں. ان کو دیکھ کر کسی نے کہا شہید ہوئے. ایک دفعہ یہ گزرے تو بوریا باندھا ہوا تھا اور کانٹوں سے اس کو سیا ہوا تھا. اسرت کا زمانہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تم نے مصعب کا وہ مکے کا حال دیکھا تھا؟ آج دیکھو اس کو، اللہ کی راہ میں یہ کس حال کو پہنچے. وہی بوریا جب آپ شہید ہوئے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، لڑکے تھے، ٹین ایجر، بہترین خطیب. تو وہ سر کی طرف کیا جاتا تھا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. حضور نے فرمایا یہ کپڑا سر کی طرف کر دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو. اگر دنیا ہی مطمع نظر ہو، دنیا مقصد و مطلوب ہو، تو یقین جانے پھر تو بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ملینز بلینز آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، چلے جاتے ہیں. آخرها حاصلها فوتن وآخرها موت. اس زندگی کا حاصل جو ہے وہ فوت ہے، یعنی ہاتھ سے نکل گیا. فوت نا ہاتھ سے نکلنا، اس کا حاصل فوت ہو جاتا ہے. تم جتنا کماتے ہو یا تم اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہو یا تمہارے ہاتھ سے نکل جاتے، ساتھ لے کر کوئی نہیں گیا. وہ آخرها موت. اور جس فلم کا اینڈ اتنا دردناک ہے، جس زندگی کی انتہا یہ ہے کہ تم نے مر جانا ہے اور پتہ نہیں کس حال میں مرنا اور کس جگہ مرنا ہے، تو وہ کوئی چین والی چیز ہے. چین والی زندگی تو وہی ہوگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. زندگی کی اصل حقیقت تو وہی ہے جہاں تم نے مرنا نہیں ہے، تمہارے رشتہ داروں نے نہیں مرنا ہے. جو تمہارا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارا ہے، نہ تم اس سے جدا ہوگے نہ وہ تم سے جدا ہوگا. اس زندگی کے لیے کسی فریب میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین. اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو، یہ تمہاری پرسنل پراپرٹی ہے یہ زندگی، ترجعونها ان کنتم صادقین. تم اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ تو اس سے کہو نا کہ یار آج کی رات رہ جا، تھوڑا سا کام ہے، رج کے گلاں کریں گے. میاں محمد صاحب نے کہا نا رو نو کہ اج رو محمد، اج رویں تا منا. آئی جان شکنجے اندر جیوں بیلن وچ گنا، اور وہ جب آتا ہے تو پھر اس کے اندر جو رو ہے اس سے آپ کہیں نا کہ بھائی نہیں تو رو گنے کے اندر، اج رویں تا منا. اس روح کو کہو ذرا 60 سال 70 سال 80 سال رب کی مرضی سے رہے ہو، جس نے دی تھی اس کی مرضی سے رہے ہو، آج وہ لینے آ گیا ہے. آج اپنی مرضی سے ایک رات تو رہ جاؤ نا. یہ تمہاری مرضی تھی نا فن خانی کہ میری مرضی، اٹس مائی لائف، مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے گزاروں گا. تو کہا آج کی ایک رات تو اپنی زندگی ثابت کر دو کہ یہ تمہاری مرضی کی تھی، یہ تمہاری تھی، تمہارا کوئی رائٹ تھا اس کو اپنی طریقے سے گزارنے کا. اس کے بعد بڑا خوفناک منظر، اگر تم نہیں روک سکتے، تم ڈاکٹر ہو اور جس میں تمہارا والد تمہارا بیٹا مر رہا ہے، تم اسی کے اسپیشلسٹ ہو، اور کتنے لوگوں کو اللہ نے تمہارے ہاتھ سے زندگی دی ہے. آج تمہارے اپنے گھر موت اتری ہے، اسی مرض میں اتری ہے. آج دے کے دیکھو تاکہ تمہارے دماغ کا خناس بھی نکلے کہ تم زندگی دیا کرتے تھے. اللہ استعمال کرتا ہے بندوں کو ذرائع کے طور پر. اگر تم نہیں روک سکتے تو پھر اگلی بات سوچو نا کہ کہاں جا رہے ہو. فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ابھی جس کی روح نکلی ہے تمہارے سامنے، اگر تو یہ مقربین میں سے تھے. 3 کیٹیگریز سورہ واقعہ کے شروع میں بیان کی. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. قیامت کے دن تم 3 جوڑوں میں بدلی ہو جاؤ. انسانیت 3 جوڑوں میں. اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. دائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا پتا ہے دائیں ہاتھ والے کیا ہیں.
اور بائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا پتا کہ ان پر کیا گزرے گی. والسابقون السابقون، اور آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے. اصحاب الیمین وہ ہیں جو رب کے وعدے پر اعتبار کر کے جنت کے لیے اعمال کرتے ہیں، وہاں کی زندگی کے لیے اعمال کرتے ہیں. اصحاب المشأمہ یا دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اصحاب الشمال جو ہیں وہ تو ظاہر جہنمی. سابقون السابقون وہ ہیں جو صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے، وہ اس حساب نہیں رکھتے کہ کتنے مربع ہو گئے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو اس سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. ساری زندگی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی، ایک ایک جملے پر ان کی نظر ہو. اگر میں نے یہ جملہ کہا تو یہ میرے رب کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ نہیں، کیسے اچھا لگے گا اللہ پاک کو؟ گالی اللہ پاک کو اچھی لگتی تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کہتا فرعون کو جا کے بھائی سیدھیاں چنگیاں منڈ کے گالیاں کٹو. نبی اسی معاشرے میں ہوتا، گالیاں ساری آتی ہیں. گالی کوئی مذہب نہیں ہے. ہمارے ہاں شاید ایک ہی مذہب ہے جس میں یہ گالی، پتہ نہیں اس کو مذہب کہنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں، کہ جس میں گالی میں ثواب ہے. اگر گالی ثواب کا کام ہوتا تو فرعون حقدار تھا زیادہ گالی. قولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنی ہے اس کے ساتھ. یہ انسان بڑی وکری مشین ہے، اس کو پھونک ماری ہے اللہ پاک نے تو تھوڑی سی انا بھی چلی گئی ہے اس کے اندر. اس کو ضد پر آمادہ نہ ہونے دو، یہ بڑا ضدی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکالمے سکھائے، ان سے ایسے کہو قل لا تسألون عما اجرمنا. آپ ان سے کہو کہ اگر ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، تو تم نہیں پوچھے جاؤ گے ان کاموں کے بارے میں، ان جرموں کے بارے میں جو ہم کر رہے ہیں. عما اجرمنا، جرم کو اپنی طرف منسوب کیا. ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا جو تم عمل کر رہے ہو. جرم ان کی طرف نہیں کی. یہ طریقہ ہے تبلیغ، ضد پر آمادہ نہیں کرنا، اسے دروازے بند نہیں ہونے دینے اس کو. تو اگر تو وہ مقربین میں سے تھا. اچھا دیکھیے یہاں پہلے اصحاب الیمین کا ذکر ہے میمنہ، پھر بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، اور سابقون السابقون کا ذکر بعد میں کیے چونکہ یہ تھوڑے ہیں. کہا دیا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. جب اجر دینے کی باری آئی ہے سورت کے بالکل آخری آیات میں جا کر 3-4 آیات کے اندر، تو سب سے پہلے پھر ان کا ذکر آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے کرتے تھے، جو میرے لیے کرتے تھے. تو ان کا ذکر کیا. فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اور اگر یہ دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، کون؟ وہی جس کا ذکر کیا تمہارے سامنے مر رہا ہے. ہم اس کے زیادہ قریب ہیں. دنیا میں تو ہمیں دور سمجھتا رہا نا، تمہیں ہم نظر نہیں آئے، لیکن اب اس کو پتہ چل گیا کہ ہم بڑے قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے قریب ہے. وہ سر بھی جانتا ہے اور اخفا بھی جانتا ہے. سر جو تم دوسروں سے چھپاتے ہو، اور اخفا وہ جو تم خود تم سے بھی مخفی ہے لیکن تمہارے اندر موجود ہے. اللہ اس سے بھی آگاہ ہے. تم سے صادر ہوتا ہے تو تمہیں پتہ چلتا ہے، رب کو پہلے ہی پتہ ہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ، اگر وہ شمال والوں میں سے ہے، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، آخرت کی زندگی کو جھٹلانے والا گمراہوں میں سے تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو سب سے پہلے نزل نازل ہوتے ہی فوراً، جو آپ مہمان کی خدمت کرتے ہیں جس کو نزول کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو ہی مہمان آیا ہے تو جو بھی آپ کے پاس دستیاب ہوتا ہے وہ اس کو آپ گرم ٹھنڈا پیش کر دیتے ہیں اور پھر باقی تیاری شروع کر دیتے ہیں. کہا کہ یہ کھولتا پانی تو نزل ہے،
سرکار یہ پیو. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس کے بعد سینکنا ہے. دیکھیں آپ، اللہ پاک نے نعمتوں کا ذکر کیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ، پھر ڈٹ گئے اس پر، ہر چہ بعد کچھ بھی ہو جائے. تتنزل علیہم الملائکہ، مرتے وقت ان پر ملائکہ نازل ہوتے، ہمیں نظر نہیں آتے، اس کو نظر آ رہے ہوتے. جیسے وہ بائیں ہاتھ والے کو وہ عذاب کے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، زبان اس کی بند ہو جاتی ہے، وہ بتا نہیں سکتا. اسی طرح جنتی پر بھی مرتے وقت فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اندر کا بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ڈر ہوتا ہے. ولا تحزنوا، وہ جو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے اس کا غم ہوتا ہے. اتنی بڑی بادشاہی چھوڑ کے جائے، اتنا پیسہ چھوڑ کے، ابھی تو موج کرنے کا وقت آیا تھا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا ڈر مت کرو، پیچھے کا غم مت کرو. وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت لو ہم سے. جنت تمہارا ٹھکانہ، اور جو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے بہتر وہاں پر موجود ہے. یہاں والا فانی تھا، وہ والا باقی ہے. وہاں تم نکالے بھی نہیں جاؤ گے، نہ نکلنا چاہو گے. اللاتی کنتم توعدون، وہ جنت جس کے تم سے وعدے کیے جاتے تھے، تم نے رب کے وعدے پر، مجرد رب کے وعدے پر اعتبار کر کے تم لٹاتے رہے، کھپاتے رہے، لگاتے رہے. ان دیکھے خدا کے کہنے پر اپنی زندگی پر پابندیاں عائد کی تم نے، وہ جنت تمہاری منتظر ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تمہارے خیر خواہ تھے. جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اللہ پاک نے ہماری مدد کے لیے فرشتے بھی رکھے ہوئے تو جو خبردار کرتے ہوئے بچ اس کو لو. آپ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی بندہ کسی کو گھیر کے لے جا رہا ہے، کوئی گاڑی بڑی خراب سی ہے اور وہ اس کو بیچنے، تو آپ اس بندے کو کسی بہانے سے، بھائی صاحب کوئی قلم ہے تو کہتے ہو بھائی بچ اس کو لو. وہ گڈی نیرا کھٹا رہا ہے جو تمہیں یہ بیچنے لگا، جس کی تعریف کر رہا ہے. یہ فرشتے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے خیر خواہ تھے، کوشش کرتے رہے ہم کہ تم اس کے وسوسوں کو قبول نہ کرو. وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، عمل نہیں کروا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شیطان کو تم پر غلبہ دے دیا جاتا تو تم میں سے ایک بھی جنت میں نہ جاتا. صرف مشورے کا یہ حال ہے کہ پیسہ ہم اپنا خرچ کرتے اور اپنا پیسہ خرچ کر کے جہنم خریدتے اس کے مشورے پر. بڑی پیاری بات فرمائی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن کی طرح ٹیکل کرو. دشمن پتہ نا کہ فلاں خاندان میں ہماری دشمنیاں چلتی ہیں، وہ اگر کوئی مشورہ دے نا تو بندہ گھر جا کے 100 بار سوچتا ہے یار یہ اگر کہہ رہا نا خرید تو ادھا مطلب ہے نہیں خریدنی. دشمن ہے نا، خیر کا مشورہ کیسے دے گا؟ وہ جنت نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُم. تمہاری چاہتے ہیں بس وہی ایک جگہ جہاں پوری ہوں گی. دنیا میں جو بندہ بھی مرا ہے وہ رن آؤٹ ہی ہوا ہے، کوئی کریز میں نہیں پہنچا کہ کہے کہ لو جی میرے سارے کم پورے ہو گئے نا، میں پھر مرنا ہوں پہ اللہ پاک میں نے مار دیا. وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِیمٍ. یہ تمہارے رب کی طرف سے مہمانی ہوگی. آگے ابھی اور بہت کچھ ہوگا، یہ مہمانی ہے. ادھر مہمانی کیا ہے؟ فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ، کھولتا ہوا پانی. یہ مرنے والا جو ابھی تمہارے سامنے مرا ہے اور تم نے کل مر جانا ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک حال میں جانا ہے. طے تم نے کرنا ہے، رب نے اوپن چھوڑ دیا تمہارے اوپر، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تقدیر تمہیں جہنم میں جانے پر مجبور نہیں کرتی. کسی کی تقدیر کا پرنٹ آؤٹ نہیں بھیجا گیا اسے دنیا میں کہ میں نے تیرے مقدر میں جہنم لکھی ہے لہذا منڈ کے کام کرو جہنمیوں والے. ایک گھر اس نے جنت میں بنا دیا ہے، ایک گھر اس نے جہنم میں بنا دیا ہے. طے تو نے کرنا ہے کدھر جانا. تقدیر کو بلیم مت کرو.
شیطان بھی کہے گا قیامت کے دن کہ بھائی صاحب مجھے بدنام مت کرو. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملات چکا دیے جائیں گے شیطان آخری خطاب کی اجازت مانگے گا. اللہ پاک کہے گا کرو بات. وہ جہنمیوں سے خطاب کرے گا اور اس میں کہے گا کہ میرے تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے مشورہ دیا تھا، تم نے فیصلہ کرنا تھا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو، رب نے تمہیں اختیار دیا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.